السلام علیکم پیارے بچوں، آج ساؤنڈ کے چیپٹر کا چوتھا لیسن ہے، چوتھا کلاس میں لے رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹاپک کا نام ہے ریفلیکشن آف ساؤنڈ ویوز۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ٹینس بال لیتے ہیں اور اس کو آپ دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ بال آپ کو واپس مل جاتا ہے، یعنی دیوار بال کو واپس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی پہاڑ کے سامنے یا کسی دیوار کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے اور درمیان میں کوئی آبسٹیکل نہ ہو تو بچہ اگر آپ لوگ 17 میٹر کے فاصلے پہ کسی دیوار سے آج آپ ایکسپیریمنٹ کریں، کھڑے ہو جائے اور آپ چیخ نکالے تو آپ اپنے چیخ کو واپس آسانی سے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی آذان ہوتی ہے تو آذان ہم کسی اور ڈائریکشن سے ہم سنتے ہیں، حالانکہ مسجد کسی اور ڈائریکشن میں ہوتا ہے، تو آواز بھی مختلف سخت چیزوں کے ساتھ ریفلیکٹ ہو کر آپ واپس سنتے ہیں۔ اس کو فزکس میں بچہ کہتے ہیں ریفلیکشن آف ساؤنڈ ویوز۔ نیچے ایک سینٹینس لے کے سنیں۔ The bounce back of sound waves when it strikes a surface is known as the reflection of sound۔ آپ کو پتہ ہے بچہ، ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹاپ واچ ہے۔ جب بھی آپ بچہ کسی دیوار کے سامنے یہ ایکسپیریمنٹ کرتے تو آپ ٹائم بھی کیلکولیٹ کر سکتے۔ اکثر بچہ یاد رکھے یہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے یہ سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے آپ لوگ واپس سنتے ہیں، یعنی سیکنڈ کا بھی 10واں حصہ نہیں گزرا ہوگا کہ آپ اس آواز کو واپس سنتے ہیں، یعنی اپنی آواز کو جو آپ منہ سے نکالتے ہیں اور وہ پہاڑ کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتا ہے تو اس میں سیکنڈ کا 10واں حصہ لگتا ہے۔ اور اگر آپ پھر بچہ اگر ڈسٹنس معلوم کریں تو اس دیوار کا ڈسٹنس آپ سے تقریباً 17 میٹر کا ہوتا ہے۔ تو ساؤنڈ ویوز کے ریفلیکشن کے بارے میں نے آپ کو یہ سمجھایا بچہ۔ اگلا جو ٹاپک ہے کہ آپ ایکو کی مدد سے کس طرح دیوار کا فاصلہ معلوم کریں گے۔ ایکو کیا ہے تو لکھا ہے A reflected sound that arrives before 0.10 second is perceived as an increase in the volume and it is called reverberation. But a sound that arrives after 0.10 second it is called echo. یعنی جو آواز 0.10 سیکنڈ سے پہلے آ جائے بچہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکو، اور جو 1010 سیکنڈ کے بعد میں آ جائے تو پھر اسے ایکو کہتے ہیں۔ اب ایکو کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دیوار ہے اور اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہے۔ یاد رکھے بچہ، جب یہ بچہ چیختا ہے تو اس کا جو چیخ ہے، یہ جو ساؤنڈ ویوز ہے، یہ سامنے والے دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اب یاد رکھے جب یہ واپس سنے گا آواز کو تو یہ اسٹاپ واچ آف کرے گا، تو اس نے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا۔ ادھر جو فارمولہ ہے بچہ میں آپ کو یہ ذرا سمجھا تو کہ اس کو 2s/Δt کیوں لکھا گیا ہے۔ یہ 2s اس لیے لکھا گیا ہے کہ ساؤنڈ یہ ڈسٹنس 2 مرتبہ ٹریول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ساؤنڈ دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ایک اس کور ہو جاتا ہے، پھر یہ ساؤنڈ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتا ہے تو یہ ڈسٹنس دوبارہ ٹریول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچہ ادھر جب ہم ویلاسٹی معلوم کریں گے یا سپیڈ معلوم کریں گے تو ہم 2s کو Δt پر ڈیوائڈ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ اس معلوم کرتے ہیں تو اسی فارمولے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا فارمولہ بچہ یہ آ جائے گا S=V∆T/2۔ تو یاد رکھیں آپ ان دو فارمولوں کی مدد سے آپ اپنا ڈسٹنس معلوم کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سنیں بچہ، ایکو کیا ہے؟ ایکو کا مطلب ہے کسی سخت سرفس کے ساتھ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا۔ اب یاد رکھیں اس ایکو کی مدد سے آپ کسی بھی ڈسٹنس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ کس طرح معلوم کریں گے بچہ؟ فارمولہ ابھی آپ نے ادھر پڑھا تھا، اگر آپ ایک سٹیپ پیچھے جائے تو ادھر بچہ آپ لوگوں نے ایک فارمولہ پڑھا تھا کہ V=S/T، لیکن جب ہم ایکو والے سوال میں فارمولہ ساؤنڈ کا پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے V=2s/T۔ یہ 2s ہم اس لیے لکھتے ہیں بچہ کیونکہ ادھر ہم یہ ڈسٹنس 2 مرتبہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو ایکو کی مدد سے آپ آسانی سے اپنے سامنے دیوار کا ڈسٹنس آپ معلوم کر سکتے۔ اس کے بعد بچہ ایکوسٹک ہے۔ ایکوسٹک کیا ہے؟ ایکوسٹک از دا اسٹڈی آف ویوز، وائبریشن اینڈ ساؤنڈ۔ ایکوسٹک انجینئر جو ہے اس انجینئر کو کہتے ہیں جو بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے، بڑے بڑے ہالوں کو ڈیزائن کرتا ہے، مسجد کے ہال کو ڈیزائن کرتا ہے۔ تو ایکوسٹک یا ایکوسٹیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایکو کا بھی خیال رکھے، وہ ریوربریشن کا بھی خیال رکھے، تاکہ مسجد میں جب تقریر ہو کہ وہ تقریر آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو ادھر لکھ کے ادھر آپ ذرا سنیں، ایکوسٹک از دا اسٹڈی آف ویوز، وائبریشن اینڈ ساؤنڈ۔ آرکیٹیکچر ایکوسٹک از suppressing noise to make offices and homes more comfortable and peaceful places to work and live۔ ایکوسٹیشن کا یہ کام ہے کہ جب وہ ہال بنائے یا جب وہ کنسرٹ کے لیے کوئی بڑا بنائے، جس طرح کہ ہمارے پشاور ماڈل بوائز 4 کا ہال ہے، تو اس ہال کو کنسٹرکٹ کرنے کے دوران
ایکوسٹیشن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک ایسا حال بنائے کہ اس میں ایکو نہ ہو، کیونکہ حد سے زیادہ ایکو پھر آپ اس حال میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آدمی ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں بچہ، نیچے لکھا ہے کہ فلیٹ سرفیس ایٹ ریفلیکٹ، تو دیوار کے جو سرفیسز ہے وہ اتنے ہم اسموتھ نہ بنائے کہ پھر زیادہ ایکو ہو اور آپ کو سمجھ نہیں۔ اسی طرح بچہ اگر آپ پیرابولک سرفیسز بنائے، یعنی یہ برتن نہیں ہوتا ہے جس برتن میں آپ لوگ کھانا کھاتے، اگر ہم اس قسم کے دیواریں بنائیں گے تو یہ آواز کو حال کے سنٹر پہ جمع کرے گا، تو اس قسم کی دیواروں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اس قسم کی دیواریں بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح بچہ آپ دیوار کو پورس بھی زیادہ نہ بنائیں، کیونکہ اگر دیوار بہت زیادہ پورس ہو، سوراخدار ہو، بہت زیادہ کھڑکیاں ہو، تو اس میں ایکو بالکل نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایکو مکمل طور پر ختم ہو جائے، آپ کو حال میں تھوڑی سی ایکو چھوڑنی چاہیے۔ ادھر بچہ لکھا ہے جیک سرفیس ایٹ ڈسپرس، اسی طرح کردری سرفیس، ایسا دیوار جس میں جو بالکل اسموتھ نہ ہو، تو ایسی دیواریں بھی نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ آواز کو پھر مختلف ڈائریکشن میں ڈسپرس کرتا ہے۔ تو ایکوسٹکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم بلڈنگس کو کس طرح بنائے کہ اس میں نہ حد سے زیادہ ایکو ہو اور نہ بالکل ایکو ختم کرے، کیونکہ ایکو تھوڑی سی ہونی بھی چاہیے، اس سے آواز کا مزہ بڑھتا ہے۔ تو ایکوسٹکس یا ایکوسٹیشن کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد بچہ ہم آڈیبل فریکوینسی رینج پڑھیں گے، تو چلے اس طرح کرتے آڈیبل فریکوینسی رینج میں آپ کو اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا۔ یہ